بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے موضوع تک پڑھ لیا تھا، تو کچھ اور ابتدائی نفع بخش مفید باتیں۔ فائدتہ، علوم القرآن کا فائدہ یا علم اصول تفسیر کا فائدہ۔ نیچے آیا ثمرہ، فائدے کے نیچے ثمرتہ۔ ثمرہ کا مطلب بھی فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ثمرہ کا ترجمہ ہم کریں گے نتیجہ، رزلٹ۔ فائدہ تو یہ حاصل ہوگا، پھر وہ فائدہ میں کس نتیجے تک پہنچائے گا۔ فائدہ کیا ہے علم اصول تفسیر کا؟ التوسل الی فہم معانی القرآن، قرآن کے معانی کی فہم تک پہنچ جانا۔ ہر آدمی قرآن کے معانی کی فہم تک نہیں جا سکتا۔ محکمات تک عام لوگ تو محکمات نہیں سمجھ سکتے، جن آیتوں میں احکام دیے گئے ہیں ان کے لیے وہی سمجھنا مشکل ہے۔ تو متشابہات کے لیے تو راسخ فی العلم ہونا ضروری ہے نا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو راسخ فی العلم ہے انہیں سمجھ آتا ہے متشابہات کا معنی، اور مقطعات یہ تو ہیں ہی خاص راز اور رموز۔ اس لیے کہا جاتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات پر کسی کا نام نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جواز کے اقوال بھی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ رکھے جائیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ یاسین، طٰہٰ نام ہوتے ہیں، محمد طٰہٰ بھی نہیں ہونا چاہیے، غلام یاسین بھی نہیں، یہ کچھ علماء منع کرتے ہیں، اگرچہ جواز کے اقوال بھی ہیں۔ اب تو یہ دکانوں والوں نے حروف مقطعات کے نام شروع کر دیا لکھنا، سواد، سواد سے وہ سواد ٹیسٹ لیتے ہیں، حالانکہ جائز ہی نہیں ہے، دکانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو ہم اصل میں دیکھتے یہ ہیں کہ یار کوئی ایسا کام کرے جو انوکھا ہو، کسی نے نہ کیا ہو، توجہ کا مرکز بنے، اور یہ بھی دیکھو وہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، التوسل الی فہم معانی القرآن، فائدہ اس کا یہ ہے کہ بندہ قرآن کے معانی کی فہم تک پہنچتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ والعمل بما فیہ، اس پر عمل کرتا ہے جو اس میں ہے، یعنی کہ ان معانی میں جو کہا جا رہا ہے اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد الفہم، سمجھنے کے بعد، جب تک سمجھے گا نہیں تو وہ عمل نہیں کرے گا۔ یعنی کہ دو فائدے اس کتاب میں آپ کو ملے، زبدۃ الاتقان کے اندر علم اصول تفسیر کے دو فائدے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی اگر پوچھے کہ اصول تفسیر پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اسے کہیں آپ قرآن کا معنی سمجھ سکیں گے اور پھر اس پر عمل کر سکیں گے۔ بھی جب تک سمجھ نہیں آئے گی تب تک عمل کیسے ہوگا؟ وثمرتہ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ التمسک بالعروۃ الوثقی والفوز بالسعادۃ فی الدارین، نتیجے بھی دو ہوں گے، مضبوط رسی کو تھام لیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن کو مضبوطی سے وہی تھامے گا نا بھی جو اصول قرآن سے واقفیت رکھتا ہوگا۔ اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہاتھوں سے زور سے پکڑ لو قرآن کو، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے بھی اس کو سمجھ لو، اس کے اندر غور و خوض کرو، اس کے معانی میں غور و فکر کرو، نتیجہ نکالو۔ اور دوسرا فائدہ والفوز بالسعادۃ فی الدارین، دونوں جہانوں میں کامیابی۔ دنیا کے اندر بھی دیکھیں، حامل قرآن کی بڑی شان ہے، حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، حامل تو پھر اس سے بڑا ہوگا۔ حافظ قرآن یاد کرنے والے کی طرف اب تو خیر رواج شہروں کا چینج ہو گیا ہے، ورنہ پہلے کچھ عرصہ پہلے گھر میں پیروں والی سائڈ پہ حافظ قرآن کو نہیں سلایا جاتا تھا، ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ہے ایسا، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کہتے نہیں اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی طرف ہم نے پیر نہیں کرنے، اس کو چارپائی پہ بھی پائنتی کہتے ہیں، پائنتی اردو میں شاید پائنتی کہتے ہیں، اس سائڈ پہ نہیں بٹھاتے، احترام کرتے ہیں۔ خیر، حافظ صاحب بچہ بھی ناظرہ پڑھتا ہے، سارے چھوٹے بڑے اس کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو ہر بندہ عزت کے نام سے اس کو پکارتا ہے. اب وہ حافظ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس عزت کو برقرار رکھتے ہیں یا منقطع کر دیتے ہیں. الخیر، علم اصول تفسیر کا دوسرا نتیجہ یہ ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا بندہ اور آخرت میں بھی کامیاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دعا کا مصداق بن جائے گا. اس بندے کی یہ دعا پوری ہو جائے گی جو اصول تفسیر سے واقفیت حاصل کر لے، کیونکہ اللہ نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دے دی اور آخرت میں بھی بھلائی دے دی. مبادئہ، اس علم کو بنانے والے، یعنی کہ علم اصول تفسیر یہ کہاں سے ہم نے لیا، اس کے فاؤنڈر کون ہے، بانی کون ہے، واضح کون ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھ آئی؟ علم اصول تفسیر سب سے اتھینٹک وہی ہے جس کی بیس ہی قرآن ہے. ایک قاعدہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن ہی کی آیتیں دیگر آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، اور سب سے بہتر تفسیر یہی ہے جو قرآن کی کرے. پھر اس کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے. تو علم اصول تفسیر کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی 14ویں سپارے میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ. یہ بات سمجھیں، اے محبوب یہ ذکر ہم نے آپ کو دیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا ہے اس میں. یعنی کہ قرآن کو سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح پر موقوف ہے. حضور کے سمجھانے کے بغیر یہ سمجھ، باوجود کہ ابھی آگے یہ بات آئے گی صحابہ کرام کی زبان ہی عربی فصیح و بلیغ، لیکن اس کے باوجود بار بار سوال قرآن میں پڑھا نہیں، یستفتونک یسألونک، کہ فتویٰ طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں. دیکھیں تو یہ علم الہی نبوی، علم الہی نبوی، یعنی کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. یعنی کہ یہ علم اللہ کا دیا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا. واستمدادہ، اس علم کو حاصل کرنے میں ہم کہاں کہاں سے مدد طلب کر سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ دیکھیں، اس علم کو سیکھنے میں قرآن سب سے بڑا ممد ہے، مدد کرنے والا، نفسی بذات خود، وسنہ احادیث طیبہ، و اسالیب العرب، اور عرب کے اسالیب، طور طریقے. اب عرب کے اسالیب میں ساری چیزیں آ جائیں گی جو عربی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. سمجھ آئی؟ اب اس وقت تو صرف نحو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعد میں مولا علی نے مخصوص کی نحو کی ضرورت، اس کا آغاز ہوا. تو یعنی کہ وہ ساری چیزیں ہیں، اشتقاق کا علم، بلاغت، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس اسالیب العرب کے اندر، یہ اس کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے، اس کے اندر آ جائے گا. ومسائلہ، اس قرآن کے اندر کیا چیزیں بیان ہیں، مسائل کیا ہیں اس کے. اچھا جی، اس کے اندر یعنی کہ قرآن کے اندر بیان کس چیز کا ہے. یہاں پر 4 چیزیں بیان کی گئی. احکام ہے، عقائد کی باتیں. احکام کا مطلب نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کفارہ، فدیہ وغیرہ ذالک. عقائد، اللہ ایک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی وغیرہ ذالک. امثال، مثالیں دی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ مثل الذین ينفقون، مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے. اور آگے مواعظ، واعظ، نصیحت، ٹھیک ہے، قصص بیان کیے گئے تاکہ عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو. تو ما یستفاد منہ، قرآن سے جو چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں وہ اس کے مسائل ہیں. اب من بیانیہ ہیں، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ یعنی کہ کیا چیزیں قرآن سے حاصل کی جا سکتی ہیں. احکام، عقائد، مثالیں اور مواعظ.
واضح و نصیحت. وَنِسْبَتُهُ، اور اس کی شان کیا ہے جی، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ علوم دینیہ کا ایک علم ہے، بلکہ علوم دینیہ میں سب سے افضل علم ہے. سب سے افضل کیا ہے جی؟ علم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ افضل علم، نسبت اور فضل دونوں کو اکٹھا سمجھ لو. کسی بھی علم کے افضل ہونے کا فیصلہ اس کی معلومات سے ہوتا ہے. ہم اگر کسی بھی چیز کو افضل کہیں گے کسی علم کے بارے میں، تو کسی بھی علم کو یہاں کیٹاگرائز کریں گے بھی یہ اس کا 2 نمبر ہے، اس کا 3 نمبر ہے، یہ 5 نمبر، یہ 1 نمبر پہ ہے، تو اس کی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی معلومات کتنی اہم ہیں اور کتنی ضروری. علم کے مشکل یا آسان ہونے سے اس کے نمبرنگ نہیں کی جائے گی، معلومات سے. اب اس کی معلومات جو ہے نا وہ بڑی شاندار ہیں. قرآن کی معلومات، وہ اس علوم تفسیر کی اس علم کا معلوم کیا ہے، حاصل کیا ہوگا؟ اللہ کے کلام کی فہم. اللہ کے کلام کی فہم حاصل ہوگی تو بندہ رب تک جو ہے اس کی رسائی ہوگی اور وہ مطلع ہوگا اللہ کی باتوں پر. تو چونکہ اس کی معلومات افضل ہیں لہٰذا یہ علوم دنیا میں افضل ہے. یہ علوم دنیا میں سے ہے بلکہ ان کا رئیس ہے، کیونکہ یہ کتاب سے ماخوذ ہیں اور ان چیزوں سے یہ موقوف ہے جو موافق ہیں، یعنی کہ کتاب کے ہی، کہ کیا مطلب احادیث ہو گئی وغیرہ ذالک، اس طرح کی چیزیں ہو گئی. اور یہ ثبوت کے بعد ان سے، یعنی کہ اصول تفسیر میں اگر کوئی بات ہم حدیث سے لے رہے ہیں، عربی اسلوب سے لے رہے ہیں، تو یہی بات سنی ہوگی، یہ قرآنی اصول سے ٹکرانی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ بنیاد کیا ہے جی؟ قرآن ہی ہے. اور فضل کیا ہے اس کا؟ یہ علوم میں سب سے اشرف ہے، سب سے اجل. اجل کا مطلب بھی جلال والا، عظمت والا. کیونکہ کوئی بھی علم یہ مشرف تب ہوتا ہے جب اس کے موضوعات شرف پاتے ہیں، اور اس کا جو موضوع ہے وہ اجل ہے اور اشرف ہے، یعنی کہ عزت والا ہے اور شرف والا ہے. اس کا موضوع کیا؟ پیچھے ہم نے پڑھا کلام اللہ عز و جل، اللہ کا کلام. تو اس لیے موضوع کا مطلب معلومات، وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی کسی اور انداز میں. لے جی، وَمَّا بیان الحاجت الیہ. اب بات آگے جناب اس کی ضرورت کیوں ہے اس علم کی؟ بات یہ ہے، دیکھیں فَلْيَنَّ فَهْمَ الْقُرْآنِ الْمُشْتَمِلِ کی ترجمے میں بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی فہم جو کہ مشتمل ہے احکام شرعیہ پر، اور وہ احکام شرعیہ مدار ہیں، مرکز ہیں ہمیشہ کی کامیابی کا. جب تک بندہ شرعی احکام پر عمل نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب. جو بندہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے اس پر لازم ہے وہ شرعی احکام پر کیا کرے؟ عمل کرے. اور یہی عروہ وثقیٰ ہے، یہی مضبوط رسی ہے جس کو اللہ نے تھامنے کا حکم دیا، اور جس کی طرف ہدایت وہی پائے گا جسے توفیق دے گا لطیف اور خبیر. اللہ کی ذات، اللہ کی صفت ہے، لطیف بھی ہے نا، خبیر بھی ہے. اللہ جسے توفیق دے گا وہی ہدایت پائے. حتیٰ کہ صحابہ کرام جو فصاحت کے بڑے درجے پر فائز ہیں، علوی کعبہم فی الفصاحہ، سمجھ آئی؟ اور ان کے باطن چمک رہے ہیں. وَاسْتِنَارَةٍ بَوَاطِنِهِمْ وَاسْتِنَارَةِ بَوَاطِنِهِمْ، ان کے باطن منور ہیں. کیوں؟ بما اشرق علیہم من مشکات النبی، ان پر حضور کے نور کی کرنیں پڑتی ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے؟ بار بار یرجعون الیہ، حضور کے پاس آ رہے بالسؤال عن اشیاء، چیزوں کے بارے سوال لے کر. حضور یہ کیا ہے، ایسے کیا ہے، ایسے کیا، اس کا کیا، اس کا کیا. خواتین سوال لے کے آ رہی ہیں، اور بعض دفعہ تو صحابہ کرام کہتے ہیں خواتین ایسا مسئلہ پوچھ لیتی ہیں ہمیں شرم آ جاتی ہے، لیکن شرعی معاملات ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی. ٹھیک ہے نا؟ وہ سوال لے کے آتے
جن کی وہ سمجھ انہیں نہیں آتی اور ان کے فہم تک وہ نہیں پہنچ پاتے اور ان کو وہ نہیں سمجھ سکتے، جیسا کہ عدی بن حاتم کے بارے میں فی الخیط الابید والاسود، اس میں وہ نہیں سمجھ پائے نا، انہوں نے سفید دھاگا اور کالے دھاگے کا نا وہ ساتھ رکھ لیے دونوں، کہا جب یہ واضح ہو جائیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط وہ کہتے ہیں سحری کا ٹائم تب ختم ہوگا جب سفید اور کالا الگ الگ نظر آئے گا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید دھاگے کا مطلب صبح کی پو ہے اور کالے دھاگے کا مطلب رات ہے، رات کو بھی کالا دھاگا کالا نظر آ سکتا ہے اور سفید نظر آ سکتا ہے، تو وہ نہیں معاملہ سمجھے نا انہیں، تو لہٰذا عدی بن حاتم تو وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے مسئلہ سمجھا، بلا شک کا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب بھی محتاج ہیں الی ما کانوا محتاجین الیہ، جس کی طرف وہ محتاج تھے، اور ہم تو زیادتی کے ساتھ محتاج ہیں، ہم تو زیادہ محتاج ہیں، تو لہٰذا ہم جب تک اس علم کو حاصل نہیں کریں گے ہم قرآن کی فہم نہیں رکھ سکتے۔